بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. جزاک اللہ. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت ہی رحمان اور بے حد رحم کرنے والا ہے. یہی وہ انعام ہے جس کی اللہ اپنے ان بندوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور عمل نیک کرتے ہیں بشارت دیتا ہے. کہہ دو کہ میں اس کا تم سے صلہ نہیں مانگتا مگر تم کو قرابت کی محبت تو چاہیے اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں ثواب بڑھائیں گے. بے شک اللہ بخشنے والا قدردان ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 15 رمضان ہے اور تمام تر دیکھنے والوں کو جہاں جہاں میں دیکھا جا رہا ہے
جہاں جہاں ہمیں سنا جا رہا ہے. آپ تمام تر لوگوں کو میری طرف سے، نور بھائی کی جانب سے اور میری پوری ٹیم کی جانب سے آج امام حسن کا جو جشن ولادت منایا جا رہا ہے دنیا کے کونے کونے میں، آپ تمام تر لوگوں کو بہت مبارک. اور اللہ پاک سے دعا یہی ہے کہ اپنے حبیب کی محبت، اپنے حبیب کے نواسے کے صدقے میں ہم تمام تر دیکھنے والوں کی جو بھی جائز حاجات ہے اللہ پاک ان کو بھرلا دے. اور آج کا بڑا پیارا دن ہے، آج کا بڑا پیارا دن ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ آج وہ پیاری شخصیت اس جہان میں آئی تھی، اس دنیا میں آئی تھی کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حسن اس دنیا میں میرا پھول ہے. اور ایک اور چیز میں ان کی شان میں، خیر ان کی ہماری زبان میں کیا وقت کیا ہم ان کے قصیدے بیان کر سکیں، لیکن شاعر نے بڑا خوب لکھا ہے کہ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں، دلیل اتنی ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، دلیل اتنی ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آج اس پاک ہستی کے والے سے بات کریں گے اور میں چاہتی ہوں ہمارے بچے تو اسپیسیفکلی شو ضرور دیکھیں، بچوں کو سیکھنا چاہیے. ضرور. یہ تو میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ جب بھی ذکر ہوتا ہے نا تو ہمارا تو ایک ریلیشن شپ بن جاتا تھا حسنین کریمین سے جب ہم بچے تھے کہ وہ بھی بچے، وہ ایک آپ کی نا وہ بن جاتا ہے تعلق. اور وہ ہر انسان جس کو جتنی زندگی ملی وہ اسی بچپن سے گزرتا ہے. خاطر نوزاد وہیں آپ کے خد و خال، آپ کی تربیت اور سب چہرہ نکل کے سامنے آتا ہے. بھی وہیں سے بننا شروع ہوتی ہیں. ایسے تو یہی وہ وقت ہے کہ آپ نے جو کلام پڑھا وہ تو سارا ہی اب سوال دیکھیں نا. تو یہاں ہمیں اپنے بچوں کی نسبتیں بھی بنانی ہے، اپنی نسبت پکی کرنی ہے اور بچوں کی نسبت جو ہے نا اس کا سلسلہ میں شروع کرنا ہے. تو ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ صاحبہ کو میں خوش آمدید کہنا چاہوں گی. السلام علیکم میمونہ آپا. وعلیکم السلام ہمارے ساتھ اللہ وبرکاتہ. علامہ تقی مہدی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. مولانا عمران بشیر صاحب وہ بھی بس ابھی ہمیں جوائن کرنے والے ہیں. السلام علیکم. اور ہماری بہت ہی پیاری بہن جویریہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. تقی بھائی آپ کو آج کا دن بہت مبارک ہو. میمونہ آپا آپ کو آج کا دن بہت زیادہ مبارک ہو. اور یقیناً یہ بھی ایک ہمارے لیے، کیونکہ آج کا اگر میں دن ذرا سوچتی ہوں، تصور کرتی ہوں کہ اس وقت جب امام حسن اس دنیا میں آئے تھے. علامہ عمران بشیر بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود. السلام علیکم جی عمران بھائی. تو نور بھائی، ہمارے علامہ بھائی اور میمونہ آپا، میں سوچتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ ذرا میری جو دیکھنے والی ہماری آڈینس ہے، ہمیں بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی ذرا جھلک دکھلانے کی کوشش کریں اس وقت کی، ذرا منظر کشی کرنے کی کوشش کریں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نواسا امام دوم اس دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں اور جناب فاطمہ الزہرا مولا کائنات امام متقیان حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں پہلی خوشی آ رہی ہے. تو مطلب کیا عرش پہ بھی کیا منظر ہوگا، فرش پہ بھی کیا منظر ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایگزیکٹلی میں یہی کل بھی صبح سحری میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ یہ والا جو منظر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے چینی اور آپ کا ان کا انتظار کرنا، اسی وقت سیدہ کی تکلیف پر پریشان اور مضطرب ہونا، اور اسی وقت سیدنا حسن علیہ السلام کے لیے انتظار کرنا. اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب سے نام سوچ رکھا تھا، حرب. اور پھر جو ہی ان کو وہ تشریف لاتے ہیں انہیں اپنے ہاتھوں پہ تھامنا، اور سب سے پہلے اپنے ہاتھوں پہ تھاما ہے، پھر ان کو پیار کیا ہے، پھر انہیں اپنی گھٹی دی ہے اپنے لعاب سے، اور پھر سیدنا علی مرتضیٰ سے پوچھ لیا ہے کہ آپ نے کوئی نام سوچا ہے؟ تو فرماتے ہیں ہاں میں نے حرب سوچ رکھا ہے. فرماتے ہیں نہیں، ان کا نام حسن ہوگا. اور یہ حسن نام کائنات کا پہلا نام تھا اس وقت، جیسے محمد پہلا نام تھا، یحییٰ پہلا نام تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھا ہوا. یہ حسن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہام ہوا ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ حسن سے بھرا ہوا، سب سے اچھا، یعنی اچھائی، سراپا اچھائی، اور اس کے بعد حسن بیسٹ آف دی بیسٹ. اور یہ آپ نے خود نام تجویز فرمایا. اور آپ کی محبت کا یہ عالم تھا، یہ میں نے پہلی بار پڑھا کہیں پر بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان چوستے تھے محبت میں، تاکہ ان کا لعاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے دہن میں جاتا رہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ حضرت امام حسن کی گفتگو میں
وہی شیرینی مٹھاس پائی تھی جاتی، ہاں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گفتگو میں پائی اور جاتی۔ یہ سعادت صرف حسنین کریمین کے حصے میں ہے۔ بالکل۔ کیا میں تقی بھائی جو ابھی ذکر کیا ہے ماشاءاللہ میری بہن نے بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، لیکن ہمارے تھوڑا سا جو ہے نا روایات اس انداز میں ہے کہ چونکہ صحابہ کرام بھی آیا کرتے تھے حضور سرور کائنات کی خدمت میں کہا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، آپ نام تجویز فرما دیجئے۔ تو جب عام صحابہ کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ سبقت نہیں فرمایا کرتے تھے نبی اکرم کے اوپر، تو ہماری روایات یہ کہتی ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ نے بھی سبقت اختیار نہیں فرمائی، اور انہوں نے بلکہ جناب سیدہ کائنات نے جب علی مرتضیٰ سے فرمایا تو انہوں نے کہا کہ میں سبقت اختیار نہیں کروں گا نبی اکرم پر، اور نبی اکرم کے پاس جب گئے تو نبی اکرم نے اشارہ فرمایا میں سبقت اختیار نہیں کروں گا اپنے رب پر، اللہ اکبر، میرا رب خود ان کے ناموں کو تجویز کرے گا۔ اور پھر اس موقع پر نبی اکرم نے یہ بھی اشارہ فرمایا کہ چونکہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے، اللہ اکبر، اس لیے ہارون کے بچوں کے جو نام ہیں وہی علی کے بچوں کے بھی نام ہوں گے۔ عبری زبان میں ہارون علیہ السلام کے بچوں کے نام تھے شبر، شبیر اور مشبر، تو علی کے بیٹوں کے نام بھی ہوں گے حسن، حسین اور محسن علیہ السلام۔ تو ایک یہ نام کے حوالے سے روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ عملی تفسیر ہے سورہ کوثر کی، کیونکہ جب آیت نازل ہوئی کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ابتر رہے گا لیکن ہماری نسل جاری رہے گی، تو اس میں سب سے پہلے بیٹی کی جو ولادت ہے وہ حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی ہے، اور یہ بیٹا ایسا ہے کہ جس کو خدا نے بھی رسول کا بیٹا کہا۔ اب سورہ مباہلہ میں ذکر ہے کہ اپنے بیٹوں کو لے کر کے اندر یہی فرمایا کہ ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ۔ تو حضور سرور کائنات کے ظاہری طور پر تو کوئی فرزند ایسا نہیں ہے، اور ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ کاش ہمارے بچوں کو لے کے چلے جائیں، لیکن اگر کسی کے بچوں کو لے کر گئے تو وہی اپنی پاک بیٹی حضرت فاطمہ زہرا السلام علیہا اور حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام۔ اور یہ باقاعدہ روایت کا جملہ بھی ہے، نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ انا وعلی من شجر واحد، میں اور علی ایک ہی شجرے سے ہیں۔ اور ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ جعل لکل نبی ذریتہ فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب، پروردگار نے ہر نبی کی ذریت کو اس کے صلب میں قرار دیا ہے، لیکن میری ذریت کو علی بن ابی طالب کی صلب میں قرار دیا ہے۔ اور سورہ رحمان کی جو آیات ہے اس کے بارے میں بھی علامہ سیوطی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر دلر منصور کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ جو آیات ہے سورہ رحمان کی، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، تو کہتے ہیں حضور سرور کائنات نے اس کے باطن سے ہمارے لیے پردہ فاش کیا، فرمایا وہ جو دو سمندر ہیں وہ علی بن ابی طالب اور فاطمہ زہرا السلام علیہ کے فضائل کا سمندر ہے، اور یہ دونوں ملنے کے باوجود بھی ایک دوسرے پر بغاوت نہیں کرتے، ورنہ جہاں پر امتیازات برابر ہو جائیں ایک دوسرے پر بغاوت شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہ ایک دوسرے پر بغاوت نہیں کرتے۔ اور تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، پھر ان میں سے جو چیز نکلتی ہے وہ یا سرخ رنگ کا پتھر ہے یا سبز رنگ کا پتھر ہے، وہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی صورت ہے یا حضرت امام حسین علیہ السلام کی صورت ہے۔ تو ان کی ولادت کا، ان کی تشریف آوری کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ حضور سرور کائنات نے اس زمانے کے اندر وہ سنت قائم کی ان کی ولادت کے بعد کہ ان کے دائیں کان میں اذان دی، ان کے بائیں کان میں اقامت دی۔ تو سب سے پہلے جو یہ سنت قائم ہوئی ہے وہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے بعد ہی سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اور پھر بار بار آپ کو فرماتے رہے کہ آپ نبی سے شفاعت رکھتے ہیں، آپ اپنے بابا علی سے شفاعت رکھتے ہیں۔ اچھا، بعض روایات کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ آپ زیادہ نبی سے شفاعت رکھتے ہیں، علی سے ویسے شفاعت نہیں رکھتے، لیکن بعض روایت میں برعکس بھی آیا ہے، جس سے ہمیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ چاہے آپ کی سخاوت اور اخلاق ہو وہ بھی ویسے ہی ہے جیسے حضور سرور کائنات، اور جو آپ کی شجاعت اور صبر اور حلم ہے وہ بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے علی بن ابی طالب۔ محافل میں یا شبیر یا شبر کا بھی سلسلہ اسی طرح ہی رہا ہے۔ عمران بھائی، یہ پہلے شہزادے ہیں جنت کے جن کو شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ دکھنے میں بھی اور جو ان کے طور طریقے تھے اپنے اخلاق میں وہ بھی اپنے نانا کی کاپی تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذہانت کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے، شکل و صورت اور حتیٰ کہ لہجے کے اعتبار سے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو پکڑ لو تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنت رسولی، ایک جگہ فرمایا کتاب اللہ و عطرتی، میرا رب نے جو مجھے کلام دیا ہے، اور دوسرا میری آل اولاد۔ قرآن پاک
کو اللہ پاک نے ایک تھیوری بنا کر بھیجا، پریکٹیکل دیکھنا ہے تو فرمایا میری آل اولاد کو، اہل بیت اعظام کو، میرے مبارک گھرانے کو دیکھ لو۔ ہر چیز کا ایک پریکٹیکل ہوتا ہے، ایک تھیوری ہوتی ہے، تو دونوں چیزوں کا اگر مجموعہ دیکھنا ہے کہ کلام اللہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک گھرانہ، تو آپ کو اس کی عملی تفسیر اس میں نظر آ جائے گی۔ اور عام طور پر جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام حکم فرمایا کرتے تھے تو یا ایھا المومنون یا ایھا المسلمون، لیکن جب حسنین کریمین کی باری آئی حجۃ الوداع کے موقع پر کچھ چیزوں میں یا ایھا الناس پوری انسانیت کو مخاطب کیا، حسنین کریمین کا جب تعارف کروانے کی باری آئی تو یا ایھا المسلمون یا ایھا المومنون نہیں کہا، بلکہ فرمایا یا ایھا الناس، اے قیامت تک آنے والے انسانوں، الا اخبرکم بخیر الناس ابا و امہ، الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدا، الا اخبرکم بخیر الناس عما و عما، الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالہ، الا اخبرکم بخیر الناس، کائنات کے اندر سب سے زیادہ جن کو اللہ نے خوبصورت ماں باپ دیے وہ میرے حسنین کریمین ہیں، جن کو اللہ نے سب سے خوبصورت نانا اور نانی دیے وہ میرے حسنین کریمین ہیں۔ ایک ایک رشتہ، ان کے چچا، ان کی خالہ، ان کی پھپھی، ایک ایک رشتے کا ذکر کر کے پھر آخر میں فرمایا ان کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں سب جنتی ہیں، یہ بھی جنتی ہیں، ومن احبہما فی الجنہ، اور جو ان سے دلی طور پر پیار کرے گا وہ بھی جنتی ہے۔ کیا کہنے، اتنی خوبصورت بات۔ اچھا، جو ہم ہمیشہ جو ایک نعت بھی پڑھتے ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی انبیاء آئے سب سے افضل حسن میں، فصاحت میں، ہر چیز میں، تو جو حضرت حسن یوسف کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن، اور پھر کہتے ہیں وہی حسن جناب علی اکبر کو اور امام حسن کو ملا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حسین ترین تھے۔ بے شک صحیح جی۔ اچھا، میں ان کا بچپن کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، کیونکہ ان کا بچپن ہی، اور میں اسپیسیفکلی پھر بچوں سے بات کرنا چاہوں گی کہ ماں باپ بچوں کو ضرور دکھائیں، کیونکہ دیکھیں ہم اپنے اور بہت سارے پرنس کی جو ہے اسٹوریز تو سناتے ہیں، لیکن جو ریئل پرنس ہیں ہماری اس کائنات کے، ان کے بارے میں ذکر کرنا بڑا ضروری ہے۔ میں سیرت النبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ رہی تھی، تو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مستقل اپنی گود میں بٹھا کے رکھتے تھے، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جب انہوں نے بولنا سیکھا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کلمہ سکھایا ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ اور سیدہ تو ہر وقت جو ماشاءاللہ وہ بھی وہی سکھاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھاتے ہیں، لیکن آپ کا ان کا ہر قدم پہ، جیسے کہ آپ ممبر پہ تشریف فرما ہیں، آپ خطبہ دے رہے ہیں اور یہ کرال کرتے ہوئے بھی آپ کے پاس آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جمعے کی نماز میں بھی آپ کی توجہ ان پر جاتی ہے، اور آپ خطبہ چھوڑ کر انہیں تھامتے ہیں، اور پھر تھامتے ہوئے پھر ممبر پہ تشریف لے آتے ہیں اٹھا کر، اور فرماتے ہیں کہ اولاد کو میں اللہ نے کتنا پیار رکھا ہے۔ یعنی آپ صحابہ کو یہ بتاتے ہیں کہ میں ممبر سے اتر آ کے خطبہ چھوڑ کے میں ان کا گرنا برداشت نہیں کر سکتا، وہ کرالنگ میں بچے کا۔ تو آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنہوں نے بولنا سیکھا ہو، جنہوں نے ان کی گود میں پرورش حاصل کی ہو، جنہوں نے سواری کی ہو، کہ صحابہ کہتے ہیں کہ کیا سواری ہے، تو آپ فرماتے ہیں سوار بھی تو دیکھو، سوار بھی تو دیکھو۔ اور پھر آپ کا یہ فرمانا کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا، اور اللہ ان سے محبت کرے گا جو مجھ سے محبت کرے گا اور ان سے محبت کرے گا۔ اور دیکھیے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی اپنی پراپرٹی جو ہے، جس کو اللہ نے کہا کہ آپ اپنی جتنی بھی پراپرٹی لے آئیں، اور آپ نے بھی یہود کا جب چیلنج قبول کیا تو آپ نے چنیدہ، یعنی اس وقت پورا مدینہ آپ کے قدموں پر فدا تھا، مگر آپ نے 4 لوگ چنے ہیں جنہیں آپ نے اپنی پراپرٹی، اپنا کل اثاثہ بنا کے مباہلہ کے لیے، ایک اپنا نفس بنا کے انفسکم ابناؤکم، یعنی سارا کچھ وہی ہے آپ کے پاس۔ اچھا جی، اسی نسبت سے اگر دیکھیں، میں آپ تینوں سے، چونکہ بڑا کامن ہوتا ہے ڈسپلن کے لیے بچوں کو جھڑک دیا جاتا ہے مساجد میں، اس حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ کیونکہ میں نے تو دیکھا اور سنا بھی کہ اگر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ ایسا کچھ کریں تو پتہ نہیں کہاں سے ایکسپلینیشن کال ہو جاتی ہے۔ ذرا روشنی فرما دیجیے آپ۔ نور بھائی، ہمارے اپنے ہوش میں ایسا رہا ہے، اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو بچوں سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے ہمیشہ سلام میں بھی پہل فرمائی، لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ جب ہم بھی وہاں پہ تھے تو انہوں نے بچوں کا داخلہ منع کر دیا کہ بچے بہت شور کرتے ہیں، اور جو بزرگ اور باہر کے لوگ آتے ہیں انہیں تکلیف ہوتی ہے۔
تو ہم لوگ بھی بچے لے کے باہر بیٹھتے تھے. کلامی کی معذرت, مجھے چھوٹی سی بریک لینی, گفتگو اتنی پیاری چل رہی ہے لیکن بریک کے بعد ملتے ہیں. نبی کے لال ہوئے ہیں امام مولا حسن, نبی کے لال ہوئے ہیں امام مولا حسن, نوا سے پہلے بنے ہیں امام مولا حسن, نوا سے پہلے بنے ہیں امام مولا حسن, امام دوسرے ہیں پنجتن میں شامل ہیں, حسین سے بھی بڑے ہیں امام مولا حسن, نوا سے پہلے بنے ہیں امام مولا حسن, نہ انتشار ہو مسلم کے درمیان کوئی, یوں تخت چھوڑ چکے ہیں امام مولا حسن, نوا سے پہلے بنے ہیں امام مولا حسن, سخی ہے ابن سخی اور کریم ابن کریم, سخاوتوں میں پلے ہیں امام مولا حسن, نبی کے لال ہوئے ہیں امام مولا حسن, نوا سے پہلے بنے ہیں امام مولا حسن. جزاک اللہ, جیتی رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد و آل محمد. آج ذکر اس ہستی کا کہ جس کے فضائل بھی بہت ہیں اور جس کے مصائب بھی بہت ہیں, لیکن آج اسپیسیفکلی مجھے لگتا ہے کہ ان کے فضائل کے حوالے سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم سے ایک کوتاہی ہوئی ہے کہ ہم نے ان کا وہ ذکر جو حق ہمیں ادا کرنا تھا, ہم ابھی تک وہ حق ادا ہی نہیں کر پائے. ہم ان کی سخاوت, ان کی فصاحت, ان کی شجاعت کے حوالے سے اتنی ابھی تک بات ہی نہیں کر پائے. آپ سوچیں کہ وہ پہلے نواسے ہیں, اور وہ ہے کہ جو کہ جن کی پوری زندگی تربیت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. ان کا بچپنا کیسا ہوگا, ان کی جوانی کیسی ہوگی, جو کہ دکھنے بھی شبیہ ہے پیغمبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو سوچیں کی شخصیت کیا ہوگی. میں چاہتی ہوں کہ بچپن کے حوالے سے, کیونکہ جو وہ امامت تھی تو وہ بچپن سے ہی مطلب ان کا گفتار, ان کا کردار بتا دیتا تھا کہ وہ کس کے نواسے وہ امام ہیں. دیکھیے, ایک مرتبہ آپ تشریف لائے تو لوگ وضو کر رہے تھے اور وہ درست نہیں تھا, تو دیکھتے رہے, اور اس کے بعد دونوں حسنین کریمین, اور اس کے بعد دونوں وہاں پہ جا کے انہیں کہتے ہیں کہ ہم وضو کرتے ہیں, آپ دیکھیے, بجائے کہ یہ کہتے کہ آپ نے غلط کیا ہے, کمیونیکیشن کی معراج ہے یہ دیکھیے کہ ہم وضو کرتے ہیں, آپ دیکھیے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں, کوئی غلطی تو نہیں کر رہے ہیں. اور جو ہی انہوں نے وضو فرمایا تو کرنے والے کو اندازہ ہو گیا کہ وہ غلطی کر رہے تھے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ کی تربیت کا یہ نتیجہ تھا کہ آپ بھی بچپن میں بھی مدد کرتے تھے, جیسے کہ کوئی کام کر رہا ہے یا وزن اٹھا رہا ہے تو اس کے ساتھ چل پڑنا, ننھے ننھے ہاتھوں سے اس کا وزن اس کے گھر تک پہنچانا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے سیدنا امام حسن کو اور حضرت امام حسین کو کرتے پیش کیے, گرین اور ریڈ, اور فرمایا کہ یہ میرا بڑا بیٹا. آپ حضرت علی بھی فرماتے تھے کہ یہ میری صلب سے ہیں لیکن آپ کے بیٹے ہیں, یہ میرا بڑا بیٹا یوں شہید ہوگا, شہادت وہ ہرے رنگ میں بھی ہے, یہ میرا بیٹا میدان میں شہید ہوگا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جیسے سوچ کا انداز تھا, جیسے گفتار کا انداز تھا, جیسے چال تھی, وہ بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بالکل ویسی کی ویسی تھی.
اور جس طرح بہادری تھی، جس طرح دین کے معاملے کا چیلنج قبول کرنا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بالکل وہ والی تھی. تو دونوں میں دونوں کوالٹیز تھیں، لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں پہلی اولاد تھے. اور ایک زمانے تک اہل مدینہ نے میں یہ مشہور کر دیا تھا، یہود نے اور منافقین نے، کہ ہم نے ان پر جادو کر دیا، اب تو ان کے اولاد ہوگی ہی نہیں، کسی مسلمان کے نہیں ہوگی. تو پہلے اسامہ بن زید، عبداللہ بن زبیر اور پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ تو آپ کی بیٹیوں کے نہیں تھے، لیکن یہ جب پہلی اولاد اہل بیت میں سے ہوئی تو اس کو پھر پورے مدینہ نے اس طرح سے منایا جیسے ہر گھر میں وارث پیدا ہو گیا ہے دین کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی نہیں، وہ پورے اہل مدینہ کے، یعنی جب حضرت بلال حبشی تشریف لاتے ہیں مدینہ میں تو لوگ بہت کہتے ہیں کہ آپ اذان دیجئے، اور ان کی ہمت نہیں ہوتی. لیکن ایک طرف سے آ کے حضرت حسن اور ایک طرف سے آ کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے ہاتھ تھام لیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کو نانا ابا کا واسطہ، آپ ان کے در پہ اب اذان کہے بغیر نہیں جائیں گے، ہم نے بھی تو سننی ہے، وہ بھی سنیں گے، ہم نے بھی سننی ہے. اور حضرت بلال سے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں پھر مجھ سے انکار کی گنجائش ہی کہاں رہی. آپ تو واقعی گنجائش، پھر کیسے ہو سکتا تھا کہ میں اذان نہ دیتا. اور پھر انہوں نے اذان دی اور بے ہوش ہو گئے. جب درود شریف کا وقت آیا تو بے ہوش ہو گئے. تقی بھائی کیسا بچپنا تھا؟ بہت سارے واقعات میں چاہتی امام حسن کے بچپن میں، وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. دیکھیں بچپن ان کا بیان کرنے کے لیے ایک مورخ کی زبان ہوتی ہے اور ایک خالق کی زبان ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو خالق کی زبان میں ان کا بچپن آیا ہے ہمارے سامنے. ایک تو آیہ مباہلہ آپ کی خدمت بیان کی، سورہ رحمان کی آیتیں آ گئی، سورہ کوثر کی آیتیں آ گئی. اس کے علاوہ سورہ دہر کی آیتوں میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی اگر کوئی بڑا پہلوان ہو جو ویسے ہی اچھا کھاتا پیتا ہے، اس نے اگر کچھ انفاق کر دیا ہے تو سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن یہ جو بچے ہیں 5 برس کے 6 برس کے، انہوں نے بھی اپنے والدین کی طرح روٹیاں یتیم مسکینوں رسول اللہ، یہ کیسے افطار کرتے ہیں، یہ کیسے روزہ رکھتے ہیں، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اور دیکھیے گا ہمارے یہاں پر اگر کوئی ایک خاص وقت کے اندر ایک فقیر آ جائے اور ہم نے اس کی مدد کر دی ہو، مثال کے طور پر گھر سے باہر نکل رہے ہیں آفس کے لیے، اس وقت فقیر آئے، ہم نے اس کی مدد کر دی، اگلے دن اسی کا ہمیں لگا کہ کوئی رشتہ دار آ گیا دوبارہ مانگنے کے لیے، ہم کہیں گے یار پھنس گیا اب تو اس ٹائم پر، اب دوبارہ دینا پڑ جائے گا. تیسرے دن پھر اس کا کوئی اور رشتہ دار آ گیا، ہم نے کہا بھائی پہلے دن ہی اگر نہ کرتے تو جان ہی چھڑی جاتی. کمال یہ ہے اہل بیت کا کہ جس محبت کے ساتھ پہلے دن دیا، اللہ اسی محبت کے ساتھ دوسرے دن، اسی محبت کے ساتھ تیسرے دن، اور پھر آیت نازل ہوتی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور تا قیامت کی لنگر جاری و ساری رہے گا. کیا بات. اور پھر امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام جو دسترخوان ہے ان کا، اس کے بارے میں ایک عجیب و غریب روایت ہے. ہم تو یہ سنتے رہتے ہیں کہ ان کے در پر آیا کرتے تھے جو غریب فقراء مفلس، وہ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے. عجیب روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن خود کھانا تناول فرما رہے تھے تو سامنے سے نجس جانور کتے کو دیکھا جو اپنے سر کو جھکایا ہوا تھا. امام نے جو نوالا خود کھا رہے تھے ایک نوالا بنایا اس کی طرف پھینکا، پھر ایک نوالا خود کھاتے تھے ایک نوالا اس کو دیتے تھے، ایک نوالا خود کھاتے ایک نوالا اس کو دیتے تھے. آئے کوئی شخص اور اس نے کہا کہ اے فرزند رسول بہتر ہے کہ میں اس کو دور کر دیتا ہوں، یہ چلا جائے گا، آپ سکون سے کھائیں. مولا نے ارشاد فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے اپنے خدا سے کہ کوئی اس کی مخلوق مجھے کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہی ہو اور میں پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں. اللہ اکبر. مخلوق ہم تو کہاں کس لیول پر گر چکے ہیں کہ بھائی جب تک کوئی اپنا نہیں آئے گا، میری پارٹی کا نہیں ہوگا، اس وقت تک ان کے لیے لنگر ہی نہیں ہے. مولا تو فرما رہے ہیں کہ مخلوق خدا میں سے بھی کوئی چاہے نجس ترین جانور ہو وہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے اس حالت میں تو مجھ سے کھایا جا نہیں سکتا، میں اس کی طرف بھی کچھ پھینکوں گا، اس کے بعد کھانا کھاؤں گا. اور پھر امام ہی کے دسترخوان پر جب ایک شخص کچھ کھاتے کھاتے اپنے جیب میں بھر کے جانے بھی لگا تو امام نے فرمایا گھبرا نہیں، جہاں تو لے جانا چاہتے ہیں وہاں بتا دے، ہم خود وہاں تک پہنچا دیں گے. کہا کہ اصل میں ایک میں مسجد سے آیا تھا تو ایک فقیر کو دیکھا، بڑا نادار بڑا پریشان تھا. جب اس نے روٹیاں کھولی تو ایسی روٹیاں تھی کہ میں کھا بھی نہیں سکتا تھا اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دسترخوان سے اس کے پاس کچھ لے کر جاؤ، اس کو کھانا کھلا کے آؤں. تو مولا حسن نے جب اس کی حالت دیکھی کہ وہ کس فقیر کی بات کر رہا ہے تو امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے روتے فرماتے ہیں جس فقیر کی تو بات کر رہا ہے وہ کائنات کا امیر ہے اور اسی کا دسترخوان لگا ہوا ہے، وہ میرا بابا علی ابن ابی طالب ہے کہ جسے تو فقیر سمجھ رہا ہے وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے.
تو یہ دسترخوان وسیع و عریض امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا لگا ہوتا تھا. اسی 5-6 برس کی عمر کے بچپنے کے اندر جس میں یہ روٹیاں دے رہے ہیں, آئے تطہیر نازل ہو رہی ہے, آئے مبائلہ نازل ہو رہی ہے, آئے مودہ نازل ہو رہی ہے, اسی کے اندر ہی وہ حدیث بھی مشہور ہمارے سامنے آتی ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن و حسین صرف جنتی نہیں ہیں, جنتوں کے ہم تو 60-70 سال گزارنے کے بعد بھی فیصلہ نہیں کر پاتے کہ بھائی جنت کے ہم حقدار ہوئے, باشندے بنے بھی یا نہیں بنے. یہ اس عمر کے اندر سند پاتے ہیں کہ آپ باشندے نہیں ہیں, آپ جنتیوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. عمران بھائی, خلافت راشدہ کا دور مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی خلافت کا آپ ذکر نہیں کریں. 30 سال تبھی مکمل ہوتے ہیں, اس میں بھی بہت کم بات ہوتی ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا, قرآن والوں کو بھی چھوڑ دیا. اللہ اکبر. اب لفظ قرآن ہے نا, لفظ قرآن, آپ یقین کریں, میں ریکویسٹ کروں گا کہ گھر جا کے اپنے بچوں سے پوچھیں, اپنے بڑوں سے پوچھیں حتیٰ کہ لفظ قرآن کا لفظی ترجمہ کیا ہے, جس کا مطلب ہے کہ جسے بار بار پڑھا جائے. ہم نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا. قرآن کی جو عملی تفسیر تھی اہل بیت اعظام حضور کا مبارک گھرانہ, جو میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ قرآن ایک تھیوری ہے اور پریکٹیکل اس کا حضور علیہ السلام کا مبارک گھرانہ ہے. رب کعبہ کی قسم, ہم صرف ان کے مبارک گھرانے کو تفصیل سے پڑھ لیں تو آج جتنا سیاسی اختلاف, مذہبی اختلاف, گھروں کے اختلافات, نفرتیں جتنی نظر آ رہی ہیں, اس سب نفرتوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے. دل کو صاف کر کے صرف ان کی سیرت, جو آپ فرما رہے ہیں کہ ان کو کیوں نہیں ذکر کیا جاتا, اتنے بڑا سخی بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ سخاوت میں آ کر اتنی بڑی اللہ نے خلافت دی ہوئی ہے اور وہ آگے سے گفٹ کی جا رہی ہے. یہ سخاوت کی انتہا ہے اور محبتوں کی انتہا ہے, اور آپس میں صحابہ کرام اتنے جڑے ہوئے تھے. سخاوت کی وہ درجہ تھا جو اللہ کی قسم تصور بھی نہیں کر سکتے. رہا معاملہ ان کے ساتھ محبت کا, پیار کا, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پگڑی اتار کر ان کے جوتے صاف کر رہے ہیں, جو صحابہ صفہ کے شیخ الحدیث اور سب سے بڑی پوسٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں. وجہ پوچھی گئی تھی ایسے کیوں کر رہے ہیں, بلکہ یہ بھی ان کی آنکھوں میں بھی آنسو کہ آپ ہمارے چچا نہیں تایا جان ہیں. تو کہا کہ آپ نے نہیں سنا کہ حضور نے فرمایا جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا, جو مجھ سے محبت کرے گا وہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سب سے پہلی خلافت سنبھال رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں, خطبہ نہیں شروع فرما رہے, وجہ پوچھی گئی تو کہا ٹھہر جو, پھر دوبارہ سے بارہ, جب تک حسنین کریمین نہیں ہے اپنے دائیں بائیں بٹھایا اور فرمایا خطبہ میرا سنو, بات میری سنو, زیارت ان ہستیوں کی کرو. اللہ اکبر. اس حد تک پیار. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن کے سسر بھی ہیں, اس کے باوجود محبت دیکھیے کہ ایک مرتبہ, حالانکہ جو داماد ہوتا ہے وہ بیٹوں کی طرح بھی ہوتا ہے, جیسے سگا بیٹے کے احکامات ہیں ایسے داماد کے بھی اللہ نے رشتے بنائے ہیں. تو حضرت امام حسن سر پہ کچھ سامان لے کے جا رہے ہیں, تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کے جیسے بندہ قسم دے کے نہیں کہتا کہ یہ سامان میرے سر پہ رکھو, اگلی بات بعد میں کریں گے. اب 80 سال ان کی عمر اور اوپر سے ان کے سسر بھی, امیر المومنین بھی, امام الانبیاء جن کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی, ذوالنورین کو میں نے ایک ایک کر کے 2 بیٹیاں دی ہیں, 100 بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے میں ساری اس کو دیتا رہتا. اتنا بڑا مقام, اس کے باوجود ان کے دلوں میں کتنی محبت. اپنا بیٹا بھی ہے تو میں سر پہ میرے سامان رکھو, اور حلفن جیسے نہیں بندہ حکمن کہتا ہے کہ سامان رکھو, نہیں رکھ رہے تھے. سامان رکھا تو کہا آپ کو میں نے غلام دیا تھا, وہ کدھر کا؟ جی ایک بیمار اور ایک چھٹی پہ گیا ہوا. تو کہا یہ غلام کدھر تھا؟ اللہ. یوں اللہ کی قسم آپس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یبن الغلام کا جو واقعہ بڑا مشہور ہے, میں چاہتی ہوں ضرور سنائیں. یبن الغلام کا جو واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپس میں جیسے بچوں کا معاملہ ہو جاتا ہے, بچے کھیل رہے ہیں تو انہوں نے کہا یبن الغلام, او غلام کے بچے, او غلام. حسن حضرت عمر رضی اللہ کے بیٹے کو کہہ رہے ہیں. تو وہ جیسے بندہ نا بڑا جاتا ہے کہ میں اپنے بابا کو شکایت لگاؤں گا, وہ امیر المومنین ہیں اور اس وقت مسلمانوں میں اللہ نے ان کو جو رتبہ مقام دیا ہوا ہے, حکومت سارا معاملہ خلافت ان کے پاس ہے. جب گئے جا کے کہا کہ اللہ کی قسم انہوں نے یہ بات کی, واقعی یہ کہا, تو آنکھوں میں آنسو خوشی کے لکھوا کے اور کہا کہ ہم حضور کی زندگی میں حضور اسلام کے قدموں میں رہتے تھے, ان کے غلام تھے, جانے کے بعد ان کے گھرانہ بھی یہ گواہی اگر دے رہا ہے تو اس سے بڑھ کر ہماری کوئی سند نہیں ہے, جاؤ لکھوا کے. تو یہ آپس میں یقین کریں یہ محبت تھی. خلافت راشدہ کو اٹھا کے دیکھیں. اور میں ایک اور گزارش کروں گا, حیات الصحابہ
صحابہ کی زندگی ضرور پڑھیں. ہم نے صحابہ کی زندگی کو پڑھنا چھوڑ دیا جنہوں نے حضور علیہ السلام کی خدمت کی. آج ہم دو باتیں کر کے اپنے آپ کو عاشق رسول اور عاشق اہل بیت قرار دے رہے ہیں جو کہ ہم ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں, جن کے بارے میں قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. رشد و ہدایت پہ آنا تو میرے حضور کے جو غلام ہیں صحابہ اکرام, ان کی غلامی کو تم نے اپنانا ہوگا جن کی لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ. صحابہ کی غلامی اپنانے کو کفار کے اندر تو غصہ آئے گا, ان کو تپ چڑھے گی کہ ان کی غلامی کیوں. مسلمان کو تپ نہیں چڑھے گی, مسلمان ان کی غلامی میں آئے گا. یہ ہے اللہ کی جماعت لیکن اللہ ہے حضور کی جماعت, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں اولئک حزب اللہ, یہ میری جماعت ہے. یعنی ایک بات طے ہے کہ قرآن فہمی تبھی ممکن ہوگی جب آپ صاحب قرآن سے اس کتنی پیاری بات کی, کتنی پیاری بات کی. کی سیرت کو پڑھیں اور منافقین اور ہیں صحابہ اور ہیں. یہ جی بالکل ٹھیک. میں آپ کو بتاؤں کہ میں بیٹھا تھا محترمہ بانو قدسیہ, تو کوئی مباحثہ ہو رہا تھا, انہوں نے مجھے پنجابی میں ایک بات کی اور میں ان کو دیکھتا ہی رہ گیا. کہنے لگی کاکا کار والے ہوندے نے, دوست ہوندے. بالکل ایسے. کتنی پیاری بات. ہاں اب میں نے فوراً میں نے کہا اہل بیت, آپ کیا اہل بیت کا مطلب گھر والے, ایسے ہی سر. بالکل ایسے. تو اس میں اب آپ یہ میرا خیال اتنی خوبصورتی سے. جی عمران بھائی, یہ جو بھائی نے کہا نا کہ صحابہ اکرام کا مطالعہ ضرور کیا جائے, اس دور میں منافق بھی تھے, لیکن اللہ کا واسطہ ہے, میں گزارش بڑے ادب سے ہاتھ جوڑ کے کرنا چاہوں گا, حضرت علی کا جو قاتل تھا اس سے بڑا بھی کوئی بدبخت ہو سکتا ہے؟ اللہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. حضور نے طے کر دیا ہم عاشق الآخرین. حضرت علی سے ان کے متعلق پوچھا گیا کہ ما ہم, یہ کون ہیں؟ اہم المنافقون, کیا یہ منافق ہیں؟ فرمایا نہیں یہ منافق نہیں ہے. اہم المشرکون, فرمایا فروا من الشرک, یہ شرک سے بیزار ہیں. تو ہم تو فوراً فتویٰ عموماً تقی بھائی ہمارا مزاج روٹین میں. میں جو بات کہہ رہا تھا نا کہ بعض دفعہ اصحاب کی تعریف کے اندر منافقین کو لوگ شامل کر لیتے ہیں. منافقین کے بارے میں باقاعدہ قرآن کریم کے اندر سورہ موجود ہے, سورہ منافقون کے نام سے. اور صحابہ کی شان بھی, اہل بیت کی شان بھی قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے. وہ لوگ کی جو مولا متقیان کے مقابلے پر آئے, ان کی جنگ ایسی تھی کہ جیسے حضور کی جنگ ہو, کیونکہ فرمایا تھا یا علی حربک حربی وسلمک سلمی, علی جو تجھ سے جنگ کرے گا وہ تجھ سے نہیں, وہ نبی سے جنگ کرے گا. تو جو نبی کے مقابلے پر آ گیا وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا احترام کیا جائے؟ حضرت علی سے پوچھا جا رہا ہے کہ جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں, شہید کرنے کے لیے, وہ کون ہے؟ اتنا بڑا فتویٰ حضرت علی سے بڑھ کر کون صاحب فتویٰ صاحب قضا ہو سکتا ہے؟ حضور نے خود فرمایا قضاہم علی, کہ میری امت کا سب سے بڑا جج علی ہیں. وہ کیا فتویٰ دے رہے ہیں؟ پوچھا جا رہا ہے اہم المنافقون, کیا یہ منافق ہیں؟ فرمایا نہیں منافق نہیں ہے. پوچھا گیا اہم المشرکون, کیا یہ مشرک ہیں؟ فرمایا فروا من الشرک, یہ مشرک بھی نہیں ہے. تو پوچھنے والا سر پکڑ کے بیٹھ کے پوچھتا ہے کہ فما ہم, یہ کون ہے؟ تو کہا بغوا علینا, بغاوت پہ اترے ہیں. گزارا یہ ہے, بخاری کی روایت ہے کہ جو مسلمان کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے. اور ایک بات, دوسری بات یہ ہے کہ میرے آپ کے پاس کوئی ایک سیکنڈ مولا متقیان کا جو فرمان ہے وہ آپ کی کتابوں کے اندر ذکر ہے, وہ مولا متقیان سے ہم نسبت نہیں دے سکتے. مولا متقیان کی جو نسبت ہمارے پاس روایات کے اندر آئی ہے اس میں بیان کیا ہے کہ یہ اشقى الآخرین ہے, یہ شقی ترین ہے. اور اس کی مثال ایسی کہ جیسے حضرت صالح کی اونٹنی کا کاٹنے والا تھا, تو اس کو ہم تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے, اس نے جو ہے اسے بغاوت کی ہے, یہ تو نہیں کہا جا سکتا. میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہنمی کو ہم کہیں کہ یہ اس کی سیرت پڑھنی چاہیے؟ جو جہنمی ہوگی اس کی تو سیرت نہیں پڑھی جائے گی. سیرت کس نے کہا؟ صحابہ کرام کی. میرے آپ کے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں. سیدنا صدیق اکبر کے پاس گارنٹی اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. اب اگر کوئی شخص اس ہستی کو بھی خدا نہ خواستہ کو ایسا جملہ کہے تو پھر وہ کدھر کھڑا ہے؟ تو اس لیے گزارش ہے کہ ہمیں صحابہ کی سیرت کو بھی ضرور پڑھنا چاہیے. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ جن کے وسیلے سے ہم اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں کیا مانگا ہوگا. چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ تمام سے دیکھنے والوں کو ہم ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج 15 رمضان ہے اور آج ہم جشن منا رہے ہیں امام حسن کی ولادت کا.
وہ جشن کہ جو کہ عرش پہ بھی منایا گیا, جو کہ فرش پہ بھی منایا گیا. بریک کے بعد ہمیں سارم بھائی نے بھی جوائن کیا. السلام علیکم سارم بھائی. اور ہمارے ساتھ مفتی ابو محمد صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں, انہوں نے بھی بریک کے بعد جوائن کیا. السلام علیکم جی. ہمارے اسد ایوب بھائی انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. اچھا, میں چاہتی ہوں عمران بھائی کیونکہ وہ تو سخی ابن سخی کریم ابن کریم تھے, اور ان کی ثقافت کے والے دنیا میں جو لنگر بٹ رہا ہے انہی کے دسترخوان کا لنگر ہے, تو کیوں نہ ہم اس کی فضیلت کے والے سے بات بھی کریں. کہ ساتھ میں وہ بریک پر جانے سے پہلے جو میں بات کری تھی کہ ہم ان کا صدقہ دے کے, آل رسول کا صدقہ دے کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں. آل رسول نے اللہ سے کیا مانگا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سخاوت جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے جود شروع ہوتا ہے. اللہ اکبر. جود و سخا جب آپ جود و سخا جو لفظ بولتے ہیں, جہاں سخاوت ختم وہاں سے جود کا آغاز ہوتا ہے, اور جہاں جود ختم ہوتی ہے وہاں سے ان کا عملاً مظاہرہ شروع ہوتا ہے مخلوق خدا کے ساتھ پیار کرنے کا اور احساس جود کا. اور جواد بھی ملتا ہے. اچھا جی. جواد سخاوت کی انتہا ہے, وہ بھی بہت زیادہ سخی. حضرت امام حسن اس حد تک سخی تھے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آتا ہے اور آ کے کہتا ہے میری یہ عرضی ہے, موقع شناس, وقت شناس, اور اللہ نے فہم و فراست جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی. صحابہ کہتے ہیں کہ وہ فہم و فراست اگر دیکھنی ہو تو حضرت امام حسن میں دیکھ لیں. اللہ نے وہ فہم و فراست عطا فرمائی تھی. چہرہ بھی بالکل حضور سے ملتا تھا اور یہ چیز بھی حضور سے ملتی تھی, اور نافتہ کی پوری باڈی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ تھی. ایک شخص اپنی عرضی لے کر آتا ہے اور کہتا ہے میری یہ گزارشات ہیں. تو ساتھ ہی غلام سے کہا کہ اس کو, غلام کو کہنے سے پہلے اس کو کہا کہ تیری ساری گزارشات پوری ہو جائیں گی. تو جب وہ غلام کو پرچی دی اپنے غلام کو, تو بعد میں غلام نے پوچھا کہ حضرت آپ نے پڑھا بھی نہیں اور یہ فرما دیا کہ جب یہاں پر آگے تو رب نے ہمیں جو دیا ہوا ہے, ہم نے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تو رب نے ہمیں دیا ہوا ہے. اللہ. اور دوسری بات کہ میں نے ویٹ کیوں نہیں کر رہا, پڑھا بھی کیوں نہیں, کہ پڑھنے کے دوران اس کے احساسات اور جذبات کو جو ٹھیس پہنچے گی وہ بھی مجھے برداشت نہیں. اللہ اکبر. کہ اس کو جو ویٹ کرنا پڑا کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا کیا نہیں ہوگا, اس لیے پکڑا دیا اپنے غلام کو. ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا کہ جنگل میں بیٹھا ہوا ہے, باغ میں بیٹھا ہوا ہے, اور ایک جانور کو ایک لقمہ خود کھا رہے ہیں, ایک لقمہ اس کو کھلا رہے ہیں. تو دیکھ کے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جی مجھے حیا آئی کہ میں کھاؤں اور مخلوق خدا نہ کھائے. تو حضرت امام حسن نے کہا تھوڑا ویٹ کرنا, آپ نے جانا نہیں ادھر سے. اسی وقت اس باغ کے مالک کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ یہ غلام بھی میں تم سے خریدتا ہوں, یہ باغ بھی خریدتا ہوں, کہ یہ اتنا سخی ہو سکتا ہے تو میں جن کو اللہ نے سخاوت کا امام بنایا ہو اس کو خریدا, آزاد کیا, اور وہی باغ اس کو ہدیہ کر دیا. لنگر میں جب ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی, جب آپ مخلوق خدا کی بات کرتے ہیں, تو کتنے بڑے دائی ہیں حضرت امام حسن علیہ السلام اتحاد بین المسلمین کے, اس پہ تو ذرا روشنی ڈالیے. اتحاد بین المسلمین جہاں وہ اپنی ساری چیزوں کو نچھاور کر رہے ہیں, تو اتحاد جب اپنے جذبات قربان, اپنے جو اللہ نے اختیار دیا, قوت دیا, وہ قربان, سب کچھ, کیونکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ میرا وہ شہزادہ ہے کہ جو سراپا صلح, سراپا محبت اور امت کے جوڑنے کا ذریعہ بنے گا. اور اسی بات کو حضرت علی نے ان کو حکمن فرمایا کہ یا حسن وجمیع ولدی, اور ان کے صدقے سے اپنی تمام آل اولاد کو اور میرے آپ جیسے جو ان کے غلام ہیں ان کو حکم فرمایا یا حسن وجمیع ولدی ومن بلغہ بکتابی, اے میرے حسن بیٹے اور قیامت تک آنے والی میری آل اولاد اور جن تک ہمارا یہ پیغام پہنچے, یعنی ہمارے جو غلام ہیں, ہم ان کے جو غلام ہیں. دو چیزوں کا حکم دیا, علیکم بتقوی اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرنا. اور تقوی کی تفسیر حضرت امام حسن سے پوچھی گی کہ تقوی کہتے کسے ہیں؟ سارے صحابہ نے حضور کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھا. آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے حضور کے کندھوں میں بیٹھ کر سیکھا. تو تقوی ہے کیا؟ فرمایا تقوی یہ ہے کہ اللہ ترا نفس کا خیرہ, تمہیں زندگی بھر کبھی بھی اپنی کوئی خوبی, کوئی صفت نظر نہ آئے اور دوسرے کی خامی نظر نہ آئے. یہ تقوی میں نے اپنے نانا جان سے سیکھا. دوسری بات اسی کو ہی آگے مزید بڑھاتے ہوئے فرمایا علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ان صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام والحج, جتنی بھی عبادتیں ہیں ان سب سے بڑھ کر اللہ کے خوشنودی, اللہ کی رضا اگر لینی ہے تو وہ آپس کی صلح, آپس کا جوڑ. ابھی تھوڑی دیر پہلے وقفے میں نور بھائی بڑے دکھ کے ساتھ غزہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ان کے آنکھوں میں آنسو تھے. 95 پروفیسرز اور ڈین جو ہیں ان کو شہید ڈپارٹمنٹ وہ شہید ہو چکے ہیں اب تک. آپ اب انٹیلیجنسیا یا آپ اندازہ لگا لیں. اور میں اب یہ ویسے ہی سوچ رہا تھا کہ
حضرت امام حسن کی جو روح مبارک ہے وہ ہم سے کیا اس وقت کہہ رہی ہوگی. اور دوسری بات آپ نے جو فرمائی، آپ کے اس وقت بھی آنکھوں میں آنسو تھے. اب بھی یہ کیفیت ایسے نہیں مدیحہ بہن، آپ بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی کیفیت سب کی عجیب تھی کہ وہ کیا ہستیاں تھیں، اور ہم ان کے پاؤں کی خاک کے بھی بہت نیچے جا چکے ہیں. اندلس کے اندر بھی کیا معاملہ ہوا. میں یقین کر جب اندلس میں گیا، مسجد قرطبہ میں حاضر ہوا اسپین کے اندر، جب تو میں پھوٹ پھوٹ کے رویا. مدیحہ بہن یقین کریں 800 سال جہاں مسلمانوں نے حکومت کی، وہاں تباہی کی بنیاد کیا بنی. آج وہ بنیاد ہماری پوری بلڈنگ بن چکی ہے. وہاں کیا بنیاد تھی کہ حنفی کہہ رہے تھے شافعی کافر، شافعی کہہ رہے تھے مالکی کافر. آج ہم ایک دوسرے پر کفر کے فتوے اور نا اتفاقی مذہبی اعتبار سے بھی، سیاسی اعتبار سے بھی، حسد کی کیفیت. ہم نے رب کے خزانوں کو اصل میں کمزور سمجھ لیا ہے. اس نے جس کو دیا ہے وہ اس کی تقسیم ہے، میں کیوں اس سے حسد کروں. اور ہلاکو اور چنگیز نے کہا کہ میں گردن اتارتے ہوئے یہ نہیں دیکھوں گا کہ تمہارا مسلک کیا ہے، میں دیکھوں گا کہ تم مسلمان. اللہ اکبر. بات یہ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت عمران بھی کتنی ضرورت ہے کہ چاہے آپ کا کسی بھی مکتبہ فکر سے آپ کا تعلق ہو، آپ مل بیٹھے. ہم بابا انٹرفیتھ ہارمونی کے والے سے بات کرتے ہیں. یہ اب کتنا امپورٹنٹ وقت کی ضرورت بن چکی ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں وہ کس طریقے سے وہ کیسے ہم پہ غلبہ پانا چاہ رہے ہیں. صحیح. اور کھیلتے ہیں وہ آپ کے ساتھ پلے اپ کرنے کا وہ سلسلہ. بدر کو نا قرآن نے یوم الفرقان کہا ہے. فرقان کا لفظی ترجمہ ہے فرق کرنے والا، ای بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان. اس دن طے ہو گیا تھا کہ آج کے بعد دنیا میں جو زندگی حاصل کرے گا، عزت حاصل کرے گا، رتبہ اور مقام حاصل کرے گا، وہ بھی کسی دلیل اور بنیاد پہ کرے گا. لیہلک من ہلک عن بینہ ویحییٰ من حی عن بینہ. پھر قرآن کی اس آیت کی قرآن نے خود تفسیر کی ہے کہ عزت، شہرت، کامیابی اور ترقی کون حاصل کرے گا اور ناکامی کون حاصل کرے گا. تو اس کا کرائٹیریا کیا طے کیا؟ اما ما ینفع الناس، جو میرے مسلمان بندوں کو نہیں، میری انسانیت کو نفع پہنچانے کی ہر طرف سے کوشش کرے گا کہ انسانیت کو نفع کیسے پہنچنا چاہیے. فَيَمْكُسْ فِي الْأَرْضِ، وہ دنیا میں راج کرے گا. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبْ جُفَاءً، جو میری انسانیت کو نقصان پہنچائے گا وہ یوں تباہ و برباد ہوگا کہ جیسے سیلاب آتا ہے، پانی کا بہاؤ آتا ہے اور تن کے بہا کے لے جاتا ہے، اس کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا. اس لیے ابتدا ہم اپنے گھر سے کریں. میاں بیوی کی محبت جوڑ، دیکھیں پوری دنیا کی ہم اتفاق محبت کی باتیں کریں، میاں بیوی آپس میں جڑنے کے لیے تیار نہیں، تو یہ خاندان کہاں سے وہ اکائی جو ہے وہ نہیں ہوگی. اچھا قرآن کریم میں اصحاب بدر کا جب آپ ذکر کر رہے ہیں تو فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد کلیئر مقامات اللہ کریم نے واضح کر دیے، سب کچھ واضح کر دیا کہ وہ برابر نہیں ہے. نہیں برابر. ایسے ہی من لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وبعد. جزاک اللہ. جو پہلے آئے ہیں وہ ان کا رتبہ بہت، ان کا مال خرچ کرنا، ان کی اپنی جانوں. بلکہ ہمارے تو استاد کہا کہتے ہیں کہ بدرین کا نام اپنے گھروں میں لٹکا کے رکھو، ان کے ناموں کو پڑھا کرو، ان کے واسطے سے اللہ سے مانگا کرو. وہ جو حضور کے پہلے سپاہی تھے اور ہمارے گھر میں اب بھی موجود ہیں ان کے نام. الحمدللہ دوست احباب میں ہم نے تقسیم کی ہے کہ یہ مبارک نام، ان ناموں کو یاد کریں، ان ناموں کو پھر آگے آنے والی اپنی نسلوں کے نام ان کے نام پہ بالکل اسی طرح جس طرح مقام ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. جی سب سے پہلے. جی جی عمران بھائی، ہم کیسے، ویسے تو ہماری وہی بات ہے، نہ اتنی اوقات ہے کہ ہم سم اپ کر سکیں اس ٹاپک کو، لیکن آج کے دن کو ہمیں آج کے دن سے کیا سیکھنا چاہیے؟ جو آج اتنی پیاری ہستی ہے، ہمیں سے کیا سیکھنا چاہیے؟ اور ہم محبت کے بھی لگتا ہے کہ بہت سے حق تو ہم نے ادا ہی نہیں کیے امام حسن سے. میں چاہوں گا کہ حضرت مفتی محمد صاحب مائک دے دیجیے، حسن کو مائک دے دیجیے. ہاں جی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. بہت شکریہ. میں یہاں دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم دین اسلام کا قیامت تک کے لیے پراسپیکٹس ہے، تھیوری ہے، اور جن شخصیات کو ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں یہ اس کا پریکٹیکل ہے. اگر وہ پریکٹیکل ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو اس کی وجہ تلاش کرنی چاہیے کہ مجھے، اگر میری عمر آج 40-45 سال ہو چکی ہے تو میں نے اپنے شعور کے زمانے میں 20 سال حضرت حسن کو بیان کیا، حضرت حسین کو بیان کیا.
آخر کیا وجہ ہے کہ حضرت حسن کی سیرت وہ ماڈل ہونے کے باوجود، نمونہ نقشہ ہونے کے باوجود، ایز اے ایگزامپل فَإِنْ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ میری زندگی کے ماڈل کیوں نہیں بنے؟ ہم کن مصلحتوں کا شکار ہیں یہ دیکھنا پڑے گا، سول سرچنگ کرنی پڑے گی. بجائے اس کے کہ میں کسی اور کا گربان پکڑوں، میں دوسرے کو برا بھلا کہوں، مجھے میرا ہاتھ میرے اپنے گربان کی طرف آنا چاہیے اور اپنی ذات سے میرا سوال ہونا چاہیے کہ اگر وہ نمازی کیسے تھے میں نمازی کیسا ہوں، وہ سچے کیسے تھے میں سچا کیسا ہوں، وہ بڑے کیسے تھے، ان کا لائف سٹائل کیا تھا اور میرا لائف سٹائل کیا تھا، میرا لائف سٹائل کیا ہے. ایک چیز. دوسری چیز، موجودہ معاشرے کے اندر جو ہمارا معاشرہ جس رخ پر جس ڈگر پر چل پڑا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ان کی محبتوں کا بیان کرنا اس امت کے سامنے بہت زیادہ ضروری ہے. ان کا آپس میں پیار کیسا تھا، ان کی محبتیں کیسی تھیں. دیکھیں ہم یہ تو کہتے ہیں کہ وہ جنتی جوانوں کے سردار تھے، مگر ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ ایسے جنتی صرف ان کو ضمانت نہیں دی گئی تھی بلکہ دنیا کے اندر ان کے وجود سے جنت کی خوشبو آتی تھی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ حضرت حسن حسین کو چومتے بھی ہیں سونگتے بھی ہیں. یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ بیٹوں کو چوما جاتا ہے مگر یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ سونگ بھی رہیں. تو حضور نے فرمایا میرے یار ابو بکر میں چومتا اس لیے ہوں کہ میرے بیٹے ہیں، میں سونگتا اس لیے ہوں کہ یہ ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے. حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر کسی نے پوچھا آپ روزانہ جو کام کرتے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ تو حضرت حسین فرماتے ہیں نانا پہ درود روزانہ پڑھتا ہوں، تہجد کی نماز روزانہ پڑھتا ہوں، امت کے لیے استغفار روزانہ کرتا ہوں، اپنے لیے دعائیں روزانہ کرتا ہوں، صدقہ خیرات روزانہ کرتا ہوں، نماز جنازہ میں شرکت روزانہ کرتا ہوں، اور کوئی خیر کا کام کوئی بھی ہو غریب مسکین یتیم کا وہ میں روزانہ کرتا ہوں. امیر المومنین حضرت عمر سے سلام روزانہ کرتا ہوں. لیکن اس میں ایک خواہش میری رہ گئی. کہا جی کون سی خواہش؟ کہا میں روزانہ سلام کرتا ہوں لیکن سلام میں پہل امیر المومنین کرتے ہیں جبکہ وہ بڑے بھی ہیں. کہا وہ کیسے؟ کہا آج میں کوشش کروں گا کہ میں سلام میں پہل کروں. چھپ کر کھڑے ہو گئے، سامنے سے لاٹھی ٹیکتے بوڑھے حضرت سیدنا امیر المومنین آ رہے ہیں. جب قریب پہنچے تو بجائے اس کے کہ حضرت حسین سلام میں پہل کرتے حضرت عمر نے سلام میں پہل کی. پوچھا امیر المومنین میں نے تو چھپ کر کھڑا تھا، میں نے آپ کو دیکھ رکھا تھا، آپ نے مجھے نہیں دیکھ رکھا تھا، آپ نے مجھ سے سلام میں پہل کیسے کی؟ آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا وہ جو روزے میں سوئے ہوئے مصطفیٰ ہے نا ان کی خوشبو بتا دیتی ہے یہاں اولاد کھڑی ہے. غلامی کا حق یہ ادا کرنا ہے نا جی ان کی خوشبو بتا دیتی ہے یہاں اولاد کھڑی ہے. وقت ہو تو آخری بات اجازت. جی اب دونوں بھائی مطاف میں طواف کرنے کے بعد فارغ ہوئے تو کہ بہت زیادہ درم دینار اشرفیاں روزانہ کا معمول تھا تقسیم کرنے کا. کسی نے پوچھا حضرت یہ اتنا مال آپ تقسیم کرتے ہیں لاتے کس سے ہیں؟ تو قریب جتنے لوگ تھے وہی. کہا اس نے سوال اس نے کیا لیکن آپ بھی گواہ بن جاؤ. آج ہم سے وہ سارے بھائی بڑی پیاری بات اکثر کیا کرتے ہیں، ہم سے کوئی سوال اپنی ذات پہ کر لینا تو ہمیں برا لگ جاتا ہے. انہوں نے سب کو گواہ بنا لیا. جب سب گواہ بن گئے تو بڑے بھائی کی طرف اشارہ کیا امام حسن سے، فرمایا سوال کا جواب آپ دیں گے یا میں دوں؟ تو حضرت حسین سے فرمایا سوال آپ سے ہوا جواب بھی آپ دے دیں. تو کتنی محبتیں تھیں ان کی آپس میں، کتنا پیار تھا. حضرت حسین فرمانے لگے ہم جب بھی پوچھ کر کسی کا مال خرچ کرتے ہیں اس ہستی کا نام عبد الرحمن بن عوف ہے، اور بغیر پوچھے جس کا مال خرچ کرتے ہیں اس کا نام عثمان غنی ہے. تو ہمیں ان کی محبتوں کو پیار کو بیان کرنا چاہیے. آج اس امت کو پیار کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے، بلکہ پیار کی ضرورت ہے. بہت پیاری بات کی ہے. اچھا جی سارم بھائی آج ہمارے ساتھ ایک زرخان جو ہے صاحب ان بھائی کو لے کر آئے ہیں، اور ان کے ساتھ زندگی میں کچھ ایسا ہوا کہ ان کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور اتنا برا ایکسیڈنٹ تھا کہ ان کو منہ میں راڈ ڈالنی پڑی. منہ میں راڈ ڈالنے کی وجہ سے پس پڑی اور پھر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں خراب ہوتے ہوتے ان کو منہ کا کینسر ہو گیا. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچے بھی ان کے ساتھ موجود ہیں، اور جو ان کے انجیکشنز لگتے ہیں جو ان کو زندگی دینے کے لیے کافی ذرا مفید ہیں وہ بڑی مہنگی ہے. جو ان کی ادویات ہیں وہ بڑی مہنگی ہے. سارے میں مجھے پہلے بتائیں کہ یہ آپ کے پاس یہ کیس کیسے آیا آپ کے پاس؟ روزانہ ہی آتے رہتے ہیں. یہ تو وہ ہوتے ہیں جو ایک ظاہری بات رمضان میں دکھانا بھی پڑتا ہے بتانا بھی پڑتا ہے تو اس کے لیے لے آتے ہیں ایک آدھ کیس. اور غریب آدمی ہیں، ایکسیڈنٹ ہوا اس حال تک پہنچ گئے کہ آج نہ صرف بچے پالنا مشکل ہے بلکہ اپنے آپ کو سنبھالنا بھی مشکل ہو گیا ہے. رینٹ کا گھر ہے، کوئی 5,000 ویکلی دوا آتی ہے 5,000 کی. انہوں نے گو کہ انہوں نے ماسک پہنا ہوا لیکن میں ان کا زخم یہاں سے دیکھ سکتی ہوں اور مجھ سے لٹرلی دیکھا نہیں جا رہا ان کو. تو آپ بات کر سکتے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں ہوا کیا تھا؟ السلام علیکم. میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو پلیٹ لگی تھی میری اسٹیل کی، تو اس کی وجہ سے میرا کینسر ہو گیا. اور یہ کتنے عرصے سے آپ اس کا علاج کرا رہے ہیں؟ یہ 1 سال ہو گیا میرے کو اس کو علاج کراتے ہوئے. اچھا اور ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی
इंजेक्शन कह रहे हैं लगवाते रहो जब तक ये पुष्ट नहीं होगा ये सही नहीं हो रहा है। बेहतर अभी ये इलाज बेहतर चले, हो इलाज रहा चले है, तो- अभी तो उसकी हालत नहीं है। पहले तो मैं बेहोश हो जाता था बिल्कुल, खड़ा होता था बेहोश हो जाता था, मेरे में ताकत नहीं थी, मैं कुछ खा नहीं सकता मैं। ये कितने अरसे से आपका इलाज हो रहा है? आपका एक्सीडेंट कब हुआ था? ये 1 साल से हो गया मेरे एक को। साल आपके हो गया। और कौन उनके से बच्चे भी हॉस्पिटल छोटे में हैं। इलाज हो रहा है? अभी तो मेरा जिना में हो रहा है और इंजेक्शन मेरे को बाहर से लेना पड़ता है। अच्छा, जिना में Medicines इनका इलाज वगैरह बाहर से- बाहर से, मेडिसिन सारी बाहर medicine। से आ रही हैं। आपकी आसानी के लिए हमने अपनी स्क्रीन को 200 मुनक़सिम किया, और जिसमें आप देख सकते हैं कि दाएं हाथ पे तो आप वो स्पेसिफिकली सारिम बर्नी ट्रस्ट की वो तमाम तरह इन्फॉर्मेशन भी आप देखने में चाहूँगी अपनी टीम से कि दोबारा प्लीज़ उसको ज़रूर प्ले करें ताकि आप तक मालूमात पहुंच जाएं। कितना ख़र्चा है महीने में अगर हम कोई भी आपकी अद्वियात का कोई ख़र्चा उठाना चाहे और आपका इलाज करवाना चाहे तो कितना खर्च लगता है, ये बताइए ज़रा। अखराजात तो बहुत हैं, किराए का घर है मेरा, 8,000 रुपये किराया है, गैस नहीं है, सिलेंडर पे हमारा भरवा के लाते हैं। आप कुछ मेरे काम 4 करते हैं? बच्चे हैं छोटे छोटे, उनकी फरमाइश भी पूरी करनी पड़ती है। आप अपनी बेगम से मेरी बात कराएं, कैसे आप लोग गुजारा कैसे कर रहे हैं? वो तो बीमार हैं, तो घर से निकलता कौन है, कमाने वाला कौन है घर में? ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये इनके लिए कौन काम कर रहा है? कोई भी नहीं करता। माइक पास कर लें। कोई भी नहीं करता काम। किस तरह से गुजारा और आपके घर का? बस बहुत मुश्किल हो रही है हमारी। तो कितने बच्चे हैं आपके? असल हम लोग जो है 4 इनकी बच्चे मदद हैं। करनी चाहिए ना, उधर से हटे हुए और राह चलते लोगों को जिसे भिखारी कहते हैं, हम उधर जो है ना बांटने में लगे, समझ रहे हैं कि ये हमें जो है ना अल्लाह अजर देगा इसका। इंडस या SIUT में इलाज ज़्यादा बेहतर नहीं? बेहतर है। इंडस इस वक्त बहुत लोड पे है। अच्छा जी, वो भी बहुत लोड पे ज्यादा। अभी वो बना रहे हैं इंशाल्लाह, जी, हम वो तो खुद तो दुआ करते हैं कि जल्दी 500 बने बेड ताकि अक्टूबर जी तक बिल्कुल। कह रहे हैं और ऐड हो जिना से फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है इलाज, इलाज के कोई पैसे नहीं है, लेकिन जो मेडिसिन हैं, जो टेस्ट हैं, और अगर कीमो होगी पैसे वो फिर देने पड़ते हैं। इंडस में ये है कि हर चीज़ टोटली फ्री हो जाती है, बस ये फ़र्क है उसके। आपके बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं? नहीं, स्कूल नहीं जाते, घर में ही होते। घर में जाते हैं। और आपके बच्चे 4 बच्चे हैं? जी 4 बच्चे। आपके पीछे घर से कोई आपका कोई आप माइक आपने ज़रा पास करके मुझे बताइए, कोई घर से आपका कोई आपका भी कोई कफील? कोई नहीं पूछता ऐसे। अच्छा, आप कोई सिलाई कढ़ाई, कोई मशीन, आपको कोई हुनर आता है ऐसा जो आप नहीं, कर कुछ सकें भी काम? नहीं, कुछ भी नहीं कर नहीं, सिलाई आपको आती है? नहीं, नहीं अच्छा। सिलाई नहीं आती। लेकिन मेरे ख्याल से अगर हमें यहाँ पे भी कोशिश करें जहाँ पे थोड़ा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, वहाँ पे चाहिए कि इनको भी कोई हुनर सिखाएं ताकि ये बाइज़्ज़त तरीके से अपने बच्चों का रोज़गार कमाएं, बजाय ये कि ठीक है उनके इलाज के लिए मैं चाहती हूँ, बहुत से लोगों से हाथ जोड़ के भी गुजारिश करती हूँ, देखिए इफ्तार का वक्त करीब और आज 15 रमज़ान है। मुझे देखा है कि मैं उन खातून को जानता हूँ जो समोसे रोज़ तैयार करके कागजी और पढ़ी उसका लिखी, सप्लाई मास्टर्स। घर से इतना अच्छा करती हैं, तो ये इसमें से ज़्यादा बरकत तो किसी चीज़ में नहीं लेकिन है। नूर भाई इस वक्त जो पोजीशन है ना, उसकी भी हालत देखें, बच्चों को भी देखें। इसकी आपको शायद जख्म नजर आ रहा हो, टीवी पे तो नहीं दिख रहा होगा। इस वक्त 1 साल 6 महीने तो इसको सिर्फ सपोर्ट की जरूरत है, और उस सपोर्ट के साथ साथ इसको रोजगार पे लाया जाए कि अगली जिंदगी जो है ना आसानी से गुजार सके। बिल्कुल इनके लिए भी। और मैं चाहूँगी फिर वही बात कि इनकी बेगम के लिए भी कोई इतना कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो आप इनको कोई ऐसा छोटा कोई सेटअप ज़रूर कर दें कि इनको ये ना हो कि हाँ हम किसी की तरफ देख रहे हों। अभी तो खैर क्योंकि आज 15वां रमज़ान है तो इमाम हसन के सदक़े में मैं तमाम आप तब देखने वालों से ये हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात दें। इस फैमिली को आपकी ज़रूरत है। ये बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, ये स्कूल नहीं जाते, लेकिन इनका कोई ख्वाब होगा। इन्होंने अपने बाप को अभी से ही इस हालत में देखा, और हमारे बचपन में तो हम तो अपने बाप को एज अ हीरो देखते हैं कि उससे ज़रा स्ट्रॉन्ग आदमी कोई नहीं है। तो आप सोचें कि इनके बाप के लिए कितना मुश्किल होता होगा कि जब इनके बच्चे इनसे कोई फरमाइश करते हैं। और हादसात हीरो के साथ भी पेश आते हैं, वो भी उसकी ज़िंदगी का बिल्कुल जी। और जब ये कोई अपने बच्चे की फरमाइश पूरी ना कर पाते हो तो इनके लिए भी वो कितना तकलीफ से मरला होता होगा। तो सारी में इसमें मैं ये भी कहूँगा कि मकसद जैसे अगर कोई फंडिंग करना चाहता है वो करे, कोई अलग अलग स्टेप पे कि कोई किराया दे दे, कोई मेडिसिन दे दे, कोई बच्चों की फीसेस दे दे, और अगर कोई साहिब हैसियत लोग हैं, कोई कहता नहीं कि इदारे से रब्ता कर लिए कर ले, अगर कोई ये चाहता है जी कि पूरी फैमिली में अडॉप्ट कर लेता हूँ, जो भी जब तक ये अपने रोजगार पर नहीं आते तो हम वो भी करवा देंगे उसको, क्योंकि हमें मकसद हासिल करना है कि वो अपनी ज़िंदगी की तरफ लौटी है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और अल्लाह पाक हमारी ज़बासीर पैदा करे और सुनने वालों को भी के कानों पे हमारी आवाज़ सी पड़े कि लोग जो है वो आगे बढ़ें और इनकी मदद करें।
मैं चाहूँगी ज़रा इनके लिए दुआ करवा दें। मैं भाई को देख रही हूँ, दस्तक मुझसे देखा नहीं जा रहा, सबके लिए ज़रा दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका ईमानन कामिला व यकीनन सादिक़ा व क़ल्बन ख़ाशिआ व लिसानन ज़ाकिरा व रिज़्क़न वासिआ व रिज़्क़न हलालन तय्यिबा। ऐ करीम रब, हम सब के सगीरा कबीरा उम्मत के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ करीम रब, हम तेरे बंदे हो के तेरे बंदों के ज़ौफ़ को, बीमारी को देख कर हमारे दिल रसीज गए हैं, हमारे दिलों को तकलीफ़ हो रही है, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐ करीम रब, तू तो सबसे बड़ा सखी है। या अल्लाह, आज सखियों के इमाम की पैदाइश का दिन है, उनके वास्ते से तुझे दरख्वास्त करते हैं कि या अल्लाह इनकी हालत पे रहम फरमा दे। या अल्लाह इनकी बरकत से हमारी हालत पे भी रहम फरमा दे। या अल्लाह पूरी उम्मत की हालत पे रहम फरमा दे। या अल्लाह रमज़ान का निस्फ मुकम्मल हो रहा है। ऐ करीम रब, तेरी इज़्ज़त की कसम, हमने रमज़ान की कोई कदर नहीं की। ये गम खारी का महीना, ये एहसास का महीना, या अल्लाह हमने ना गम खारी में किसी के शरीक हुए या एहसास के अंदर वो शरीक हुए। या अल्लाह गज़ा के अंदर जो कैफियत चल रही है, या अल्लाह अपने फजल व करम से या अल्लाह यहाँ तो फिर एक दूसरे का कोई सहारा बन रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदेद। और आज हम ज़रा थोड़ा स्पेशल करने जा रहे हैं अपने किचन में, क्योंकि आज का दिन बड़ा स्पेशल है। वैसे तो रोज़ हमारी सार बड़ी अच्छी होती है, लेकिन आज बड़े मज़े की जो है ना, इन्होंने आज बॉक्सेस में देख रही हूँ कि चिकन बॉक्स क्या कहते हैं, बॉक्स पैटीज जो है वो इन्होंने फ्राई जो है बॉक्स पैटीज बनाए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़िया, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? आज इस मुबारक दिन पे मैंने बहुत मेहनत से, बड़े प्यार से, बड़े खुलूस से मैंने सबके लिए जो है ना बॉक्स पैटीज बनाए। हमारे सामने जो है वो सारे सब चीज़ें बन रही थी, क्योंकि जब मोहब्बत और प्यार होता है तो दिल करता है कि आप जो है ना अपने घर वालों के लिए जो है ना आप दिल भर के जो है ना आप उनकी खिदमत करें और काम करें। और ये आप इतना ज़बरदस्त बनाती हैं, आई एम श्योर आपके घर वाले भी आपसे बड़ा एक्सपेक्ट करते होंगे कि भाई टीवी पे तो बड़ी मज़ेदार चीज़ें बनाती हूँ, हमारे लिए डिफरेंट क्या बना रही हो। बिल्कुल जी, रोज मेरे हस्बैंड देखते हैं और वो घर जाके कहते हैं हाँ आजकल तो वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है समावार तुम्हारे लिए। मैं तो आजकल मेरी इम्पोर्टेंस तो बिल्कुल खत्म हुई हुई है। आपके थ्रू, सब वालों के थ्रू बाकी जो लोग हैं उनके लिए भी चीजें बन रही है ताकि वो सीख लें कि भाई इतने लोगों को फायदा हो रहा है। मैंने कहा आप भी फायदा उठाएं, और जब मैं घर पे पहुंचूं तो मेरे लिए तैयार होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब जैसे जैसे मैं बना रही हूँ वहाँ वैसे वैसे खुद रिपीट करना शुरू कर दें। अच्छा, हम जल्दी से रेसिपी बताती हूँ। और बॉक्स पैटीज में सबसे पहले हमने कीमा लिया। कीमे को हमने काली मिर्च, नमक, सोया सॉस, विनेगर में पका लिया। चिकन है, मटन है, ये बीफ है? चिकन है। चिकन इसलिए बनाते हैं आप कि जल्दी से बन जाता है, लेकिन आप मटन में बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं। ज़्यादा जल्दी पक बिल्कुल, जब पक जाए बिल्कुल तो उसके बाद प्याज आपने छोटे छोटे काटने और उसमें ऐड कर देना और ठंडा होने के लिए छोड़ दें। और साथ में हमने चेडर चीज़ ले लेनी है। फिर हमने समोसे की पट्टी ली, समोसे की पट्टी को बॉक्स बना दिया। जब बॉक्स ऐसे हमने बनाया और मतलब इस तरह के दो पट्टी ऐसे ऐसे क्रॉस करके, और उसके बाद सबको साइड्स जो है ना वो मैदे से उसको लेप दिया। सही। और फिर उसे फिलिंग करके इसे हमने मैदा, कितने प्यारे लग रहे हैं ये देखें, हाँ। मैदा और अंडा मिक्स किया, सीजनिंग की, और साथ में इसे ब्रेड क्रम्स लगाकर फ्राई किया और झटपट जो है ये बड़े ज़बरदस्त तैयार हो भी गए हैं। अच्छा, ये ज़रा देखें ना, ये कितने अच्छे लग रही है। इसके अंदर की मैं आपको दिखाती थी जी, फिलिंग ऐसे आएगी। ये ऐसी फिलिंग जो है, जो आप उसको काटेंगे तो ऐसी इसकी फिलिंग आपको नजर आएगी। अच्छा, थोड़ा सा ये अगर ठंडा भी हो जाए ना तो इसे मैं कहती हूँ हल्का सा आपने माइक्रोवेव करने के बाद इसे आप तवे के ऊपर छोड़ दें, गरम तवे पर ना, तो ये दोबारा से जो है ना इसकी चीज़ जो है ना वो पिघल जाएगी, तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, और दूसरा मैं मज़ेदार ड्रिंक बनाने वाली हूँ ऑलपर्स क्रीम से, और ये है बहुत ही इंटरेस्टिंग। मैं सही वाला नाम लूँ, भूल जाती हूँ नाम वरना। ये है एप्पल स्मूदी। सॉरी, एप्पल कूलर क्या? एप्पल स्मूदी। अच्छा, इसमें जो है ना मैं ऐड नहीं करूँगी जूस एप्पल का, मैं प्रॉपर एप्पल ही डालूंगी। मैं अक्सर एप्पल के साथ ना सेब के साथ, कभी कोई हंसना भी चाहिए ना, तो इसमें जो है ना मैंने एप्पल डाला। और एप्पल जो है ना लोग अक्सर क्या समझते हैं कि दूध के साथ एप्पल कैसे, मैं कहती हूँ बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा, शेक बड़ा अच्छा बनता है। शेक बहुत अच्छा बनता है, और इसका ये कि आपके अंदर फाइबर जा रहा है बेसिकली, आयरन भी साथ ही ना, आयरन, फाइबर, आपको हर चीज। स्कूल में एक फ्रेंड थी तानिया, वो देख रही हो तो उसके घर में जब भी जाती ना, उसकी अम्मी अक्सर हमें एज अ जो ड्रिंक सर्व करती थी वो होती थी सेब,
दूध और उसके अंदर वो एक लाल शरबत डाल देती थी। वो इतना मजे का शेक बनता था और वो बहुत अच्छा, मतलब क्योंकि कंबाइंड स्टडीज के लिए कहा अब बेटा अच्छा पढ़ सकोगे तुम लोग। अच्छा, एप्पल को मैं क्या करती हूँ, हमेशा पानी में ना हल्का सा भिगो के रख देते तो ये काला नहीं पड़ता। देखिए काफी देर से रखा हुआ लेकिन काला नहीं पड़ा। ओह, इसमें डेट्स भी डल रही हैं, खजूरें भी डलेंगी, ताकि ये है कि इसमें ताकत, जो मैं इसमें ज्यादा खजूर नहीं डालती, 3 या 4 डाल देती हूँ। ये जो पावर हाउस आप तैयार कर रही है कि इसमें खजूरें इसके बाद हम जंक पता कर लेंगे, मैं आपको बताऊं। पावर हाउस जो, बस मैं कहती हूँ आप ये खाली खा लें, आप पी लें, आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रोटी भी खाने की जरूरत नहीं। चल जी, हमने इसमें दूध डाला। ये गुठलियां आपने निकाल ली है? जी जी जी, पहले से इसकी हमने पूरी तैयारी करके रखी ताकि हम जो है इंतज़ार ना करें। साथ ही मैंने सबसे ज़बरदस्त ऑलपर्स क्रीम, जो ये 100% जो है, ये काफ़ी नहीं हो गई क्रीम में? नहीं सही है, मज़ा अच्छा, ये नौजवानों के लिए ना वैसे। हाँ, मैं अच्छा एक बात मैं आज बाकी कहना चाह रही हूँ, मुझे लग रहा था मैं और नूर भाई ना एक्चुअली सोच रहे थे कि अभी हमने इसके बाद खाना है, वो चाहिए हमारे टेस्ट में ज्यादा। तो वैसे मैं एक चीज बताऊं, देखिए जिनको अगर कोई बीमारी नहीं है, यंग हैं या एज के हैं, वो बिल्कुल इसको जो है वो आराम से खा पी सकते हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं। इज अ कंप्लीटली बर्फ भी है। ओह हाँ, अच्छा, इसमें हम एक चीज़ और भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें दूध कम डालें, क्रीम आप ज़्यादा डाल दें, पर इसमें बर्फ़ काफ़ी ऑलरेडी डली हुई थी। एग्जैक्टली तो ये कि स्मूदी, सारी बात है, मैंने एप्पल स्मूदी है तो इसमें हमने इसका फ्लेवर जो है वो क्रीम के साथ इन्हेंस किया और ये बहुत मज़ा। अक्सर हम जो है बाहर भी जब शेक्स वगैरह पी रहे होते हैं तो उसमें ऑल पर क्रीम होती है मौजूद और वो पता नहीं चलता, लेकिन उसका जो फ्लेवर इन्हेंस होता है ना, वो इसी से ही होता है। क्या बात। अच्छा जी, अब मैं एक चीज़ ये भी बता दूं कि ऑलपर्स जो डेयरी क्रीम है वो आप सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि आप स्मूदीज़ बना रहे हैं, आप उसे खा सकते हैं पराठे के साथ भी, रोटी के साथ भी, साथ में मैश पोटैटो, वाइट कढ़ाई भी आप उसे बना सकते हैं। इसको सुबह अब तो नाश्ता, लेकिन बिस्किट पे लगा सकते हैं, रस पे लगा के खा सकते हैं। जो याद आ रहा है ना सबको, जो दिल कर रहा है वही सब कहते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अब एक और मक्खनी दाल, मैं आपको एक बड़े मजे जी, आपके घर में आज दावत है और आप चाह रहे हैं कि थोड़े बहुत खट्टे के खजूर तो एक रेसिपी है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करना चाह रहे हैं, खजूर काटिए, उसमें से उसकी गुठली निकालिए, उसमें ऑलपर्स क्रीम डालिए और उसके अंदर एक बादाम डालिए एंड सर्व इट टू योर गेस्ट। और कोई भी आइसक्रीम आप खाते हो उसका स्कूप बनाए और उसके ऊपर क्रीम डालें और एक आधा वेफर लगा लें, बेहतरीन डेजर्ट बन जाए। क्या बात है। मेरे ख्याल से नूर भाई आपको और मुझे भी ना अपनी वो है ना, वो कहते हैं अचानक और फौरन जो है ना वो ऐसी कोई रेसिपीज वो करनी चाहिए। अचानक रेसिपी अचानक आई थी और जल्दी झटपट रेसिपी, हमें वो पूरा एक सजाना चाहिए कि आप ये इंग्रेडिएंट्स है और आपने बस बनाना फटाफट। थैंक यू सो मच डॉक्टर मेरा हलीम अस्सलाम वालेकुम में कैसी हैं आप? नाजिया बहुत थैंक यू सो मच। नाजिया देखें अपना काम फौरन करके अगलों के लिए भी आसानी पैदा करती हैं, और अगलों के लिए एक ड्यूटी आसानी पैदा करती हैं जी। चलो जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़ जी। और उम्मे जी, आपको जैसे पता है कि रोज़ हम तबीयत नबी के हवाले से बात करते हैं। कल हमने सना मक्खी के हवाले से बात की थी, परसों हमने तुलसी के। अच्छा, उसके बाद से मैं सोच रही थी, इन्होंने कहा था ना कि तुलसी के का पौधा जहाँ पर होता है वहाँ पर मच्छर और मक्खी वगैरह नहीं आते, तो मेरे ख्याल से, और वो पता लगा न्याज़बो भी वो कह रही थी उसी फैमिली में से ही है। फैमिली वो ये तुलसी हो गई। भाई खरीदे, इतना आजकल मच्छर आया हुआ, इतना मच्छर आया हुआ, मैं तो स्प्रे कर करके और वो जो है ना मस्कीटो रिपेलेंट लगा के पागल हो गई मैं, कुछ भी काम नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल से अब ये तुलसी का पौधा ही मैं बचाएगा इंशाल्लाह बिल्कुल, आप लगाइए, है ना। अब अभी जाके खरीदने के लिए तो उन्होंने कहना 90,000 का तुलसी का पौधा। ये आइडिया दो, फौरन महंगा हो जाता है। इसको ढक दूं। चले हाँ जी जी। अच्छा, पहले अभी आप बड़ी मज़े की बात कर रहे थे कि जवान पिएंगे, लेकिन ये इतनी हेल्दी चीज़ है कि इसको सब पी सकते हैं। आप इसको पी के खाना ना खाएं। यही मेरा मतलब है कि मतलब जरूरी नहीं कि आप इसे खा के 2 पराठे भी खाना हमने बकायदा ऐसे हमारे दोस्त देखे, वो परहेजी खाना भी खाते हैं, फिर खाना भी खाते हैं और फिर जो मना है, लेकिन ये इतना हेल्दी, आप इसको हमें वही कह रहा हूँ, ये तो मील हो गया, तो आप खाना स्किप करें तो वजन नहीं बढ़ेगा। अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक है सिरका। ठीक है। सिरके के बारे में जो हदीस का मफहूम है वो ये है कि सिरका बेहतरीन सालन है और अल्लाह इसमें आप बरकत डालिए। इसके अलावा जो है कि आप जिस घर में सिरका होता है वो घर कभी गरीब नहीं होता, जैसे कि मतलब सिरका हर घर में होना चाहिए।
چاہیے. اچھا بیماری کے حوالے سے بے تحاشا چیزوں میں سرکہ استعمال ہوتا ہے. سرکہ ہر طرح کا بنتا ہے. ہم نارملی استعمال کرتے ہیں وائٹ ونیگر استعمال کرتے ہیں یا ایپل سائڈر ونیگر کرتے ہیں, لیکن جو بھی پھل ہے اس سب کا سرکہ بن جاتا ہے. تو ہر پھل کے حساب سے سرکے کی افادیت ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں بتاؤں گی آج جو میں چیز بتا رہی ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور بڑا لوگ کانشیس ہو گئے ہیں, وہ ہے ویٹ کے بارے میں, کہ ویٹ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی ویٹ بڑھ جائے گا. جیسے ابھی آپ لوگوں کو اتنی ٹینشن تھی, آپ کو پتہ ہے آپ یہ آل پرپز کی کریم چائے میں ڈال کے پیجیے, آپ کو مزہ آ جائے گا چائے کا. اچھا جی, یہ آپ نے ٹرائی کیا؟ میں ریگولر پیتی ہوں, اور آپ دودھ نہ ڈالیں. جو بیسکلی جو کیٹو ڈائٹ ہے, جب کیٹو میں کیونکہ آپ ڈیری پروڈکٹ اوائڈ کرتے ہیں, لیکن اس میں فل فیٹ آپ اگر ایسی کریم جو ہے وہ ڈال کے پی لیں تو وہ کیٹو کی چائے ہی رہتی ہے. بالکل, اور بڑی مزیدار لگتی ہے. یہ وہ ہے چائے ملائی مار کے. ملائی مار کے. اچھا, ہم ویٹ کم کرنے کے لیے ہم بہت ساری ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے سرکے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پیٹ کو چھوٹا کرتا ہے, ایکسٹرا فیٹ کو نکالتا ہے, اور یہ ویٹ کم کرنے کے لیے بہت ایکسیلنٹ چیز ہے. استعمال کیسے کرنا ہے, آپ نے جیسے جو بھی سیزنل فروٹ ہے آپ نے اس کا جوس لینا ہے. ہم نے لیا ہے گریپ فروٹ کا جوس, ہم نے 1 کپ لے لیا, 1 گلاس لے لیا. اس میں آپ ایپل سائڈر ونیگر لیں گے 2 ٹیبل اسپون آپ میں ڈال. اچھا وائٹ ونیگر بھی لے سکتے ہیں, بٹ ایپل سائڈر ونیگر جو ایپل ونیگر جو ہے زیادہ اچھا ہے. اور یہ کتھا ہے, کتھا آرام سے جو سوکھا ہوا کتھا, اس کا آپ نے جسٹ ایک اتنا سا ٹکڑا لائک پنچ کے برابر. کتھا کیا ہوتا ہے؟ کتھا جو پان میں لگاتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. کتھا زخموں کو سکھاتا ہے, آپ کی باڈی کے اندر سے جو زخم ہوتے ہیں ان کو ڈرائی کرتا ہے, اور یہ ویٹ کم کرنے کے لیے بڑی ایکسیلنٹ چیز ہے. تو جسٹ اتنا لینا ہے, زیادہ کتھا نہیں لینا. اس کے اندر آپ کتھا یہ پان کھاتے ہوں گے, کہ ہم تو وزن کم کرنے کے لیے پان کھاتے ہیں, جو کتھا میں سے زیادہ ڈلواتے ہیں. پان خود اٹ سیلف بہت ہیلدی چیز ہے, اگر اس میں اچھی چیزیں ڈالیں, اس میں بہت سارے الٹی سیدھی چیزیں نہ ڈالیں تو بہت اچھا. اس کو آپ نے ملانا ہے, اور یہ صبح 11 بجے. مطلب ملکہ نور جہاں کے ماؤتھ فریشنر کے طور پہ پانی ایجاد ہوا تھا جو ہم نے سنا ہے, ایسا ہی ہے. اس کی ایجاد کا تھا مقصد وہ بیماری کو ختم کرنے کے لیے, خون کو روکنے کے لیے. جیسے فوجی تھے ان کو زخم لگ جاتے تو اس کو ڈرائی کرنے کے لیے, وہ بھی تو پان کا پتا, کتھا, چونا مین چیز ہے, اور چھالیا. اب اس میں جو لوازمات گئے نا, اس نے اس کے نقصانات بڑھا دیے. تو ویسے کھانا بہت فائدہ مند ہے, کھانا بھی ہضم کرتا ہے, اور منہ کی جو چیزیں ہیں, پائریا ہے, باقی چیزیں ان کرتا ہے. اچھا, سرکے میں ہم نے سرکہ ہم نے اس میں ملایا ہے, اور یہ جو ہے آپ نے پینا ہے تقریباً 10 دن تک. 10 دن کے بعد آپ نے گیپ ضرور کرنا. اسٹرانگ اس کی اسمیل ہوتی ہے نا ایپل سائڈر ونیگر کی. یہ ویٹ لوز کرتا ہے آپ کو, بہت زبردست ہے, اور بہت تیزی کے ساتھ ویٹ کم ہوتا ہے. شرط یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سا کھانا تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے, زیادہ نہیں. یہ نہیں کہ اس کو کھانے کے بعد 2 پلیٹ بریانی کی, 4 پراٹھے کھا لیں, تھوڑا کم کر لینا. ہاں, تھوڑے 3 والے. آپ نے کون سے کھانے نور بھائی, آپ ویسے بھی آپ تو ویسے بھی نہیں کھاتے. لیکن اس کے ساتھ آپ نے 10 دن کی جو میں نے بات کی, اس کی وجہ کہ جو خواتین جو ہے جب پیچھے پڑتی تو پیچھے لگ جاتی ہیں. اگر زیادہ سرکہ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے جو ٹیتھ انیمل ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, دانتوں کی پالش خراب ہو جاتی ہے. تو آپ نے کچھ دن گیپ کرنا ہے, اور اس کو پینے کے بعد آپ نے سادے پانی سے کلی ضرور کرنی ہے, تاکہ سرکے کے ذرات جو ہے وہ صاف ہو جائیں. اچھا, دوسرا جو سرکہ ہے, اور UTI بھی آپ کو ہو سکتا ہے, اور ویسے بھی رنز آپ کو کلی تو ہر کھانے کے بعد کرنی چاہیے, لازمی کرنی چاہیے. لیکن سرکے کے ساتھ ایسیٹک ایسڈ ہوتا ہے, تو وہ ایسڈ کی وجہ سے پالش خراب ہوتی ہے. اگر کسی کو بخار ہو گیا ہے, یا الرجی ہے, یا کوئی اور وجہ, تو صرف سرکہ جو ہے, اس کی اتنی زبردست بات ہے کہ اس میں سرکہ جتنا لیا اتنا ہی پانی ملائیے. اب یہ آپ کا بخار ہے, گرمی کے دانے ہیں, ایگزیما, سورائسس کچھ بھی ہے, یا آپ کو ارٹیکیریا ہو گیا یا کچھ بھی ہے, آپ نے یہ اسپنج کرنا ہے باڈی کو. تو جب آپ اس کو اسپنج کریں گے تو وہ جلن کو, اریٹیشن کو فوراً ٹھنڈا کر دے گا, اور بخار کی حدت کو بھی کم کرے گا. جیسے اس میں آپ ڈبو کے آپ نے پٹیاں رکھنی ہے, تو وہ جو ہے آپ کا بخار بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گا. اور اسی کے پانی سے آپ سر دھوئیں گے تو آپ کے بال بھی لمبے ہوتے ہیں. لاسٹ رینز جو ہے آپ نے ہمیشہ سرکہ تھوڑا سا پانی میں ڈال کے استعمال کرنا ہے, اور جو آپ کی اسکیلپ ہے وہ بھی صاف ہو جاتی ہے, کلیئر ہو جاتی ہے. ایک چیز چھوٹی سی بولوں گی جانے سے پہلے, کہ بہت کامن آتا ہے کہ نیل جو فنگس ہے بہت کامن ہو جائے. بے تحاشا پیشنٹ ہے, آپ نے آدھا کپ پانی لینا ہے, 2 چمچے سفید سرکہ ڈالنا ہے, اور صرف جو نیلز ہے اس کے اندر 10 سے 15 منٹ بھگونے ہیں روزانہ. 8 سے 10 دن کیجیے, انشاءاللہ فنگس جو ہے ہمیشہ کے لیے 10 سے 15 منٹ. یس, چلے بہت شکریہ. چلے جی, چھوٹی سی بریک کے بعد گریٹ ٹپ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حضرت امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں فیصل حسن نقشبندی صاحب کا خوبصورت کلام ہیں. سردار امت حسن ابن حیدر ہے, سردار امت
سخاوت حسن ابن حیدر سراپا سخاوت حسن ابن حیدر لعاب دہن ہے چٹایا نبی نے لعاب دہن ہے چٹایا نبی نے سر علم و حکمت حسن ابن حیدر ہے سردار امت حسن ابن حیدر ہے ایمان ہمارا تمہاری مودت ہے ایمان ہمارا تمہاری مودت تمہاری محبت حسن ابن حیدر تمہاری محبت حسن ابن حیدر خلافت کی مسند پائے امن چھوڑی ہے دل پر حکومت حسن ابن حیدر خلافت کی مسند پائے امن چھوڑی ہے دل پر حکومت حسن ابن حیدر تمہارے ہی گھر سے چلی ہے یقیناً تمہارے ہی گھر سے چلی ہے یقیناً شریعت طریقت حسن ابن حیدر شریعت طریقت حسن ابن حیدر ہوا نام لیوا یہ فیصل حسن بھی ہوا نام لیوا یہ فیصل حسن بھی کریں اس کی نصرت حسن ابن حیدر کریں اس کی نصرت حسن ابن حیدر ہے سردار امت حسن ابن حیدر سراپا سخاوت حسن ابن حیدر. بھائی اسی سلسلے کو آگے پڑھائیں. اور کتنی پیاری بات ہے جو دلوں پہ راج کرتا ہے اس کو تختوں کا محتاج نہیں. امام ارض و سما ہے حسین سے پہلے حسن دلیل خدا ہے حسین سے پہلے رقم کروں تو کروں کس طرح ثنا اس کی یہ سیدہ کو ملا ہے حسین سے پہلے یہ سیدہ کو ملا ہے حسین سے پہلے یہی وہ بولتا قرآن ہے خدا کی قسم جسے نبی نے پڑھا ہے حسین سے پہلے جسے نبی
حسین سے پہلے یہ کربلا میں بھی قاسم کے روپ میں بہو جا یہ کربلا میں بھی قاسم کے روپ میں بہو جا میرے لب پر حضور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام سب سے اچھی حضور کی باتیں سب سے اچھی حضور کی باتیں لب آدم سے تا مسیح رہیں لب آدم سے تا مسیح رہیں آپ ہی کے ظہور کی باتیں آپ ہی کے ظہور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں میں ہوں پہ رسول پیلی ہے میں ہوں پہ رسول پیلی ہے اب کروں گا سرور کی باتیں اب کروں گا سرور کی باتیں کر مدینے کی بات اے واعظ کر مدینے کی بات اے واعظ چھوڑو رو قصور کی باتیں چھوڑو رو قصور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں بے کہے سب وہ جانتے ہیں سبا بے کہے وہ سب جانتے ہیں سبا اس دل ناصبور کی باتیں اس دل ناصبور کی باتیں میرے لب پر حضور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں ذکر نبی میں دن جو گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے یاد نبی میں رات جو گزرے اس سے بہتر رات نہیں حضور کی بات ہے کلام کن کا ہے فصیح بھائی یہ حضرت صبا اکبر آبادی حضرت صبا اکبر قائد عادل صاحب کے والد جی جی سبحان اللہ 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 اور یہ میں نے 90 کے عشرے میں پڑھا ہے آپ ذرا سادگی دیکھیں کیا بات ہے اور کتنا بڑا خزینہ جو ہے وہ سمودیا سبحان اللہ سبحان اللہ مطلب یہ مجھے اب لگتا ہے کہ یہ جو ابلاغ ہے جسے ہم کہتے ہیں بات
یہ سب کے حصے میں اتنی سادگی اور کلیئرٹی نہیں آتی. ہاں بے شک ایسے ہی اللہ رب العزت جسے چاہے نواز دے اور پھر وہ کہے کہ وما علینا الا البلاغ المبین کہ ہمارا کام تھا صاف پہنچا دینا بس. بالکل بالکل صحیح بات. اور وہ ہم بھی لٹرلی اپنی کرسیوں پہ بیٹھ کے جس ہم جگہ بیٹھے ہوئے دیکھیں، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم کو عالم فاضل ہیں، ہم ایک طالب علم ہیں اور ہم آپ ہی کے سوالات جو ہیں وہ آگے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر آپ ہی کے تحت بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم آگے رکھ پاتے ہیں، آپ کے شرعی مسئلے مسائل کے والے سے بات کر پاتے ہیں. اور آج کا تو دن ایسا تھا کہ آج ہم نے صرف اور صرف جو ہے نا وہ بھی بڑا مختصر وقت تھا، اس میں ہم نے کوشش کی کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے بات کریں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ مورخین نے اور مورخین کے بعد ہم نے بڑی زیادتی کی کہ ہم وہ جو ذکر جس پیمانے پہ ہونا چاہیے تھا اور اپنے ساتھ زیادتی کی. اللہ تعالیٰ ہمیں سے اب وہ جو ہے نا ہمت دے اور طاقت دے اور استقامت دے اور اللہ پر ہمارا بھروسہ جو ہے وہ مضبوط رہے. وقفے کی طرف بڑھتے ہیں. اب انشاءاللہ روزہ افطار کریں گے آپ سب. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تابند مقدر کا ستارہ نظر آئے، تابند مقدر کا ستارہ نظر آئے، جب آنکھ اٹھے گنبد خضرا نظر آئے، جب آنکھ اٹھے گنبد خضرا نظر آئے، ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے، ایسی بھی سحر مجھ کو وقار آئے میسر، ایک ایک سے کہوں میں شہ بطحا نظر آئے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، آقا تیری آرزو میں جینا، تیری جستجو میں مرنا، یہی میری زندگی ہے، یہی میری زندگی ہے، یہی میری بندگی ہے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم انک کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور، بجاہ سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.